یا ایھا الانسان، اے انسان، انک راجع الی ربک قدحا فملاقیہ. یہ بہت اہم نفسیاتی حقیقت ہے، یہ آگے چل کر سورہ بلد میں بھی آئے گی کہ ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان کے لیے دنیا جو ہے دارالمحن ہے، اگرچہ مشقتوں کی نوعیت جو ہے اس میں فرق ہے. کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، وہ کسی چلائی ہے، اس نے اینٹیں ڈھوئی ہیں، ہل چلایا ہے، پھر وہ رات کو ایسا سوتا ہے کہ اس کو صبح کی خبر دیتا ہے، اسے اس وقت بے چینی کوئی نہیں ہوتی. کسی کی ذہنی ہے، مل کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے، پرابلم، وہ رات کو بھی پیچھا نہیں چھوڑتے وہ پرابلمز. پھر اسے ہپنوٹکس چاہیے، اسے کوئی اور سیڈیٹیوز چاہیے، کسی طرح کی چیزیں، اینٹی ڈپریسنٹس چاہیے. ساری جو آج دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے میڈیسنز میں، وہ ان دوائیوں کی ہو چکی ہے. امریکہ میں جو سب سے مہنگی دوائیاں وہ یہ ہیں امراض ذہنی کی. کن کو ہوتے ہیں؟ عام طور پر جن لوگوں کے ہاں ایفلوئنس ہے. تو معلوم ہے کہ ہر ایک کے لیے کوفت ہے. پھر یہ کہ کسی کو کوئی غم ہے، کسی کو کوئی غم ہے. عام آدمی یہ سمجھتا میں پیدل چل رہا ہوں، اس کے پاس سائیکل ہے، یہ بڑا اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. اس سائیکل والے سے پوچھئے، اسے نظر آتا ہے کار پہ جاتا ہوا، اس کو اس کی جلن ہو رہی ہے. کار والا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ نئے ماڈل کی کار پہ گیا ہے، نئی کار پر ڈاٹا ہوا، اسے اس کی کوفت ہو رہی. تو کوفت اور یہاں پہ رنج اور محن، جس کو کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اور معاملہ یہ ہے کہ موت پر بھی جب نجات نہ ملی، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ وہ جو اب جو گھبرا کے یہ کہتے ہیں وہ تو بات آئے گی آپ کو سورہ بلد میں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، یہ سورہ بلد میں ہے. لیکن دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، وہ یہاں ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک قدحا، تیرا مقدر یہی ہے تکلیفیں جھیلتا ہوا، بوجھ برداشت کرتا ہوا، کوفت برداشت کرتا ہوا، تجھے ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری کوفت اور تکلیف، اور پھر جا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ملاقی. اب جو بار برداری کے حیوان ہیں، بیل ہے جتا ہوا ہے، اب جتا رکھیے، اسے رہٹ میں لگا لیا آپ نے اس کو کسی اپنے ہل میں جوت لیا، اس کے بعد اس سے حساب کتاب تو کوئی نہیں. حضرت ابوبکر کہا کرتے تھے عجیب کیف کے عالم میں، کاش کہ میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہا رہی ہے، اس سے کوئی محاسبہ نہیں. کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے محاسبہ کوئی نہیں، پوچھ گچھ کوئی نہیں. یہاں ہے محاسبہ. یا ایھا الانسان انک کادح، مشقتیں بھی جھیلو، صدمے بھی جھیلو، بوجھ بھی اٹھاؤ، اینٹیں بھی ڈھو، اور جو بھی کرنا ہے، قلم کی گھس گھس کرو، بیٹھو، جاؤ 3 جگہ 4 جگہ بطب کرو، اور مریضوں کی خدمتیں کرو، اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے پھر ایک دن کھڑے بھی ہو جانا ہے. اب جاؤ ذرا حساب کتاب. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، حساب دو عمر کا، 80 برس کی عمر دی تمہیں، کہاں فنا کی. خاص طور پر وان شبابہ فیما ابلاہ، شباب، جوانی، قوتوں کا، امنگوں کا دور، وہ کہاں گلائی تھی جوانی. وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، عیاشیوں میں، عللوں تللوں میں، یا ادائے حقوق میں. واما علم فیما علم، اما عمل فیما علم. اور 5واں سوال سب سے مشکل ہے، جو علم حاصل ہوا تھا اس میں عمل کتنا کیا. اس اعتبار سے ایک بات بتا دوں، برا نہ مانے، جن لوگوں نے پابندی سے یہاں یہ آج کون سا دن ہو گیا ہے، 25واں، ان کی سب سے بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب سب سے بڑی مشکل اب ان کی ہے. اما عمل فیما علم، جو علم حاصل ہوا ہے اس میں عمل کا حساب کتاب ہوگا. وہ غریب جنہیں موقع ہی نہیں ملا، کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بنی کہ ان کے سامنے قرآن کی دعوت آ گئی ہو، ان کے پاس شاید کوئی نہ کوئی عذر ہو.
ان کے عذر کا حصہ جائے گا ان پر جن کے ذمہ تھا کہ قرآن کی پہنچایا نہیں پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ جن تک یہ بات پہنچ گئی انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سخت ہے معاملہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دی جائے گی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے تو لیا جائے گا بہت ہی ہلکا اور نرم حساب. وہ ہلکا اور نرم حساب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عائشہ سے روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ینظر فی کتابہ ویتجاوز عن سیئاتہ وَأَمَّا مَن نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ هَلَكَ. یعنی حساب یسیریہ کی کتاب نہ اس کا دیکھ لیا جائے گا بس ایک نظر سے اور اس کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا. لیکن جس سے مناقشہ ہو گیا، جرا ہو گئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. حساب یسیر یہ ہے، کوئی مناقشہ نہیں، کوئی جرا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نرم معاملہ کرے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ جب واپس آئے گا اس عدالت کے کٹہرے سے تو بڑا خوش و خرم آئے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ جان چھٹی لاکھوں پائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے میرا معاملہ تو سیدھا ہو گیا. لیکن اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص کو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے. وہ کیوں؟ دینا تو ہے بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ پیچھے کر لے گا، میں لینا نہیں چاہتا تو وہاں پکڑا دیں گے. یہاں حاضر ہے وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، اب وہ موت طلب کرے گا، کسی طرح موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں معدوم ہو جاؤں، میرا وجود نہ رہے. ویصلی سعیرا، لیکن وہ داخل ہوگا جہنم میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بہت اہم ہے یہ مقام. وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا ہے زندگی میں، دنیا میں، حرام سے دن بھر کی محنت کر کے. دیکھیے ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر آپ اللہ کے دین کا حق ادا نہیں کر رہے تو چاہے 100% حلال سے کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے دین کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. وہ جو غصب کیا جا رہا ہے اللہ کا حق، وہ کہاں جائے گا جب تک کہ آپ وہ حق ادا نہ کریں جو دین کا ہے. اس اعتبار سے سمجھ لیجیے حرام اور حلال یہی نہیں ہے. حرام اور حلال کے بڑے مراتب ہیں. ایک حرام خور وہ ہے جو سور کھا رہا ہے، آپ نے کہا بہت یہ تو چھی 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 سور کھا رہا ہے، حرام سب کو معلوم. ایک وہ ہے جو کھا رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی خود ذبح کی ہے تاکہ کسائی کا بھی معاملہ کو خراب نہ ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ بکری خریدی ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام. اس کو بڑھاتے جائیے. باطل کے غلبے کے تحت سانس لینا بھی حرام ہے. یہ ریکنسائلڈ، تم نے باطل کو تسلیم کر لیا، ذہن قلبن طاغوت کو تسلیم کر لیا ہے. تمہارا جینا حرام، تمہارا سانس حرام. الا یہ کہ تن من دھن، اپنی صلاحیتوں کا صرف منیمم رکھا جائے اپنے لیے اور میکسیمم جو ہے خرچ کر دیا جائے اس نظام کو بدلنے کے لیے، وہ اس کا کفارہ ہو جائے. ورنہ یہ کہ وہ آپ ناپ تول کر کے تو حلال کھا رہے ہیں، لیکن جس نظام باطل کی آپ چاکری کر رہے ہیں، جس کی ملازمت کر رہے ہیں، جسے سپورٹ کر رہے ہیں، بڑی تنخواہ ملی ہے، ورلڈ بینک کی کسی برانچ میں جو ہے مینیجر لگ گئے ہیں، کس نظام کو آپ چلا رہے ہیں؟ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن وہ دنیا میں خوش و خرم تھا، اچھا کھلا رہا تھا، دودھ ملائی ربڑی اپنے بچوں کو، ہر وقت آ رہا ہے تو نئی چیزیں لے کر آ رہا ہے، ولایت سے آ رہا ہے تو ایک ایک بچے کو بلا کر تمہارے لیے یہ لایا ہوں، تمہارے لیے یہ لایا ہوں. وہ دنیا میں وہ خوشیاں لے آیا، اب یہاں کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کا بندہ جو دنیا میں ڈرتا رہا، انا کنا فی اہلنا مشفقون، ہم تو ڈرتے تھے کیا ہوگا اللہ کے حضور میں روز کھڑا ہونا ہوگا. ان کے لیے یہاں آیا ینقلب الی اہلہ مسرورا، اب وہ لوٹے گا اللہ کی عدالت کی کٹہری سے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوش و خرم ہوگا. اور یہ جو ہے یہ دنیا میں خوش و خرم رہا تھا اپنے اہل و عیال میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اس کو گمان یہ ہو گیا تھا کہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، ہمارے پاس آنا نہیں. بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا، ہر آن دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہ میں تھا.